من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. میں نے کہا آمین. اس کو حاکم نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اور طبرانی نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جمع ہو جاؤ. ممبر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنا شروع کرتے ہیں تو جس طرح یہ ممبر ہے اس کے درجات ہیں. تو پہلی سیڑھی پر پہلے درجے پر جب قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین. دوسرے درجے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین. اور تیسرے درجے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین. پھر جب خطبہ دے کر نیچے تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، آج آپ نے ایسی چیز کی جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہوئی. پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھتے ہیں تو جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو لیکن وہ درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور پھر جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. بڑھاپے کو پہنچ جائے
لیکن وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دعا کون مانگ رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام، وہ دعا کر رہے، وہ بدعا کر رہے ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی خطرناک بدعا ہے، عالم میں اس سے خطرناک بدعا کوئی ہے نہیں کہ بدعا جو ہے جبریل امین کر رہے ہیں اور آمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے، دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک پہنچائے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کو تو ایک پل کا پتہ نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آ جائے گا انشاءاللہ، تو ہم اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ لوگوں نے آج کل رمضان کو بھی ایک کھیل بنا لیا، بہت سے تو روزے بھی نہیں رکھتے، اور جو روزے رکھتے ہیں ان کے روزے کیسے ہوتے ہیں کہ ساری رات سوتے رہتے ہیں، ساری رات جو ہے جاگتے رہتے ہیں، کرکٹ کھیلنا اور موبائل میں لگے ہونا، گپ لگانا اور ہوٹلوں میں بیٹھا ہونا، یہ ساری حرکتیں کرنا، پھر سحری کے بعد سو جاتے ہیں، پھر سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کہ رمضان جو ہے وہ الٹا وبال جان ہوگی، الٹا بخشش کے۔ تو ہماری رمضان ایسی ہو جائے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بخشوانے والے ہو جائیں، پہلے سے ہم تیاری کر لیں کہ بھائی سحری میں اٹھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، سحری کرنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اشراق کی نماز پڑھنی ہے، پھر اگر نوکری وغیرہ پہ جانا ہے وہاں چلے گئے، وہاں پر بھی حلال کام کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، نہ حق، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی کو تنگ کرنا ہے، نہ کسی پر الزام لگانا ہے، نہ گالم گلوچ کرنا ہے، اور پھر جو ہے افطاری کے ٹائم پہ افطار کرنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ پاک نے تراویح کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اور تراویح کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رات کو کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو کوئی تراویح پڑھتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا لوگوں کو مسئلہ ہے، تراویح نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے جلد سے جلد ختم ہو جائے، چاہے وہ سمجھ میں آئے نہیں آئے، قرآن شریف رکوع سجدہ کیسا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس جیسے کوئی میل کچیل بدن پہ پڑا ہوا ہے اس کو دھو کے اتارنا ہے، یوں اتنا بھی یوں پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز تو قبول بھی نہیں ہوتی، آدمی کے منہ پر مار دی جاتی۔ تو اپنے آپ کو تیار کرو، اپنی کمر کو کس لو نا، ویسے آسان ہے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور آج کل تو ٹھنڈے روزے ہیں انشاءاللہ، ابھی تو جو موسم ہوگا گرمی کا موسم تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور افطاری بھی جلدی ہو جاتی ہے، تو اس بات کی تیاری کرو۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اتنا پڑھے، جب دکھے کہیں پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ درود شریف کو لکھے۔ اور تیسرا جو ہے والدین، کہ جب وہ خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر ہے، حالانکہ یہ صرف بڑھاپے کے لیے نہیں ہے کہ صرف بڑھاپے میں
صحیح نا. مقصد یہ کہ بڑھاپے میں چونکہ وہ ان کو سنبھالنا اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کے اندر جو ہے وہ ان کی باتیں ہو سکتے ہیں زیادہ ناگوار ہو, سمجھے, تو اور ان کو ان کے ساتھ مسئلے مسائل زیادہ ہو, بیماری ہو, یہ ہو وہ ہو, تو اس لیے بڑھاپے کا کہ بڑھاپے میں بھی ایسا ان کی خدمت کرے کہ جنت کو حاصل کرے, کہ جو بڑھاپے میں ان کو پائے یا ان میں سے ایک کو پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے ان کی خدمت کے ذریعے سے, تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو, وہ بھی ہلاک و برباد ہو, اس کو بھی بددعا دی. تو بڑھاپے میں, اور بڑھاپے میں جو ہے وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنا کام کاج کرتے ہیں, تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اب تو مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے, اب تو میں خود کماتا ہوں, تو وہ زیادہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. اور تو بڑھاپے کا ذکر جو ہے اس لحاظ سے اس کی شدت, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اب جب بڑھاپے میں بھی جب ان کی یہ حالت ہو کہ اب وہ کماتے بھی نہیں ہیں, اب ان کے اندر مسئلے مسائل بھی ہیں, ان کا خیال رکھنا بھی اب زیادہ مشکل ہے, وہ بھی زیادہ ان کو محتاج ہیں, ضرورت زیادہ ہے ان کو. جب وہ جوان ہیں تو وہ خود اپنا خیال کرتے تھے اور بچوں کا بھی خیال کرتے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ ان کی خدمت کرنا. ان کے قرآن میں فلا تقل لہما اف, کہ ان کو اف تک بھی نہ دو. اما یبلغن الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, او کما قال اللہ سبحانہ وتعالی, کہ ان کو اف بھی نہ کہو, نہ ان کو جھڑکو, اور ان کے لیے دعائیں کرو کہ یا اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. مجھے بچپن میں کیسے پالا ہے, کتنا یہ دیکھو بچے کتنا تنگ کرتے ہیں ماں باپ کو ہیں, مگر وہ اولاد کی خاطر برداشت کرتے ہیں, پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں, ہاں پھر بھی ان سے رات کو بھی اگر اٹھنا پڑے تو رات کو بھی ان کے لیے اٹھتا ہے. ہاں, ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے, راتوں کو جاگتی ہے, وہ روتے رہتے ہیں, ان کو لے کر بیٹھی ہوتی ہے, ان کو جھولا دیتی رہتی ہے. ہاں, رات جب بچے شیر خوار ہوتے ہیں رات کو بار بار اٹھتے ہیں, بار بار دودھ کا تقاضا کرتے ہیں, بار بار ان کو دودھ پلاتی ہے, پوٹی پیشاب کرتے ہیں, ان کی پوٹی پیشاب کو صاف کرتی ہے. صحیح ہے. پھر باپ جو ہے وہ محنت کرتا ہے, کماتا ہے تاکہ بچوں کا پیٹ بھرے, بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. ہاں, کتنا ان کو شفقت سے پالتے. تو کیا اس کا صلہ یہ ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بد زبانی کی جائے, ان کی نافرمانی کی جائے, ان کا خیال نہ رکھا جائے؟ نہیں, بلکہ ان کا صلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ محبت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آئے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرے, ان کی حاجتوں کو پورا کرے, ان کے پاس بیٹھے, ان کی سنیں, اگر وہ سخت کلامی بھی کریں تو بھی برداشت کرے, یہ ان کا حق ہے. اور ہر جائز چیزوں میں ان کا کہنا مانے, ناجائز چیز میں نہیں, کیونکہ ناجائز چیز میں کسی کا کہنا نہیں مانا جاتا. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جاتی. تو ہر جائز چیز میں ان کا کہنا مانے, ان کا خیال کرے. جو ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹے کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں, وہ بیویوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, پھر اپنے بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے, ماں اچھی نہیں لگتی ہے. بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں, ماں باپ اچھے نہیں لگتے. دوست یار زیادہ اچھے لگتے ہیں, دوست یار کے پاس بیٹھے گا, گپ لگائے گا, مگر باپ کو ٹائم نہیں دے گا, باپ کے پاس نہیں بیٹھے گا, باپ سے بات نہیں کرے گا. وہ سوتا نہیں ہے کہ وہ جس مقام پر پہنچا ہے اس کے اندر باپ کی کتنی محنت شامل ہے, ماں کی کتنی محنت شامل ہے. تو ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. بیوی سے پہلے ماں ہے. ابھی تو لوگ بیوی کو آگے کرتے تھے, پتہ نہیں, سمجھے نا,
بیوی آتی ہے تو وہ بدل جاتا ہے. انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ آج جو ہے لوگ بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے، بیٹوں کو اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ انگریزی میں ایک قول ہے اور ایک حد تک درست بھی ہے کہ ڈاٹر از اے ڈاٹر، سن از اے سن انٹل ہی گیٹس ہز وائف. کہ بیٹا بیٹا جب تک وہ اپنی بیوی کو حاصل کرتا ہے. ڈاٹر از اے ڈاٹر انٹل دی اینڈ آف لائف. کہ بیٹی بیٹی ہے زندگی کے آخر تک. سمجھے نا؟ زندگی کے آخر تک بیٹی بیٹی رہتی ہے، مگر بیٹا جب بیوی حاصل کرتا ہے تو پھر وہ بیٹا نہیں رہتا. یہ قول ایک حد تک صحیح ہے. ہر جگہ تو ہم اس کو نہیں کر سکتے کہ ہر گھر میں ایسا ہی ہے، یہ نہیں کہتے ہیں، مگر اس کے اندر کافی حد تک سچائی ہے. سمجھے نا؟ اور لوگ پھر بھی بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ بیٹی جو ہے وہ اس کا دل اس کا ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ، چاہے وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، پھر شوہر کا ظاہر حق زیادہ ہوتا ہے. بیوی پر شوہر کا حق زیادہ ہے. بیوی کی بات الگ ہے، لڑکی کی بات الگ ہے، لیکن بیٹے پر ماں کا حق زیادہ ہے. عورت پر شوہر کا حق زیادہ ہے، کیونکہ پھر وہ وہی زندگی گزارتی ہے. پھر شوہر ہی اس کو پالتا ہے ساری زندگی. 15-20 سال ماں باپ کے ساتھ گزارتی ہے، اس کے بعد 50, 60, 70 سال شوہر کے ساتھ ہوتی ہے. شوہر کا حق زیادہ ہے، مگر بیٹے پر ماں کا حق زیادہ ہے. باپ کا حق ہے، اس کے بعد بیوی کا حق بعد میں آتا ہے. مگر وہ شوہر کے پاس جاتی ہے، مگر پھر بھی اب اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے، ان کے دل میں وہ آباد ہوتے ہیں. یہ بات زیادہ صحیح ہے بیٹی کے حق میں. اور بیٹا جو ہے وہ عموماً تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا شیطان نکلتا ہے، نافرمان. سمجھے نا؟ نافرمان و شیطان تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ انگریزی کا مقولہ ہے. بہرحال بیٹی ہو بیٹا ہو، ماں باپ کی خدمت سب کے لیے. ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا. تو جو ہے وہ یہ نہیں کرتا اور جنت حاصل نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو اپنی جنت نہیں بناتا، تو جبریل امین نے اس کو بھی بددعا دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی آمین کہا. تو 3 بددعائیں ہیں جو جبریل امین علیہ السلام نے دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. پہلی بددعا کہ جو رمضان کو حاصل کرے اور پھر اللہ کو خوش کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ ہلاک و برباد ہو. جبریل امین نے یہ بددعا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. دوسری بددعا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنے اور درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وہ بھی ہلاک و برباد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا. اور تیسری بددعا کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنے ماں باپ کو اپنی جنت نہ بنائے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہی. تو ابھی خود سوچ لو کہ اگر یہ بددعا اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ بددعا پھر ہم لوگ ہلاک و برباد، اللہ بچائے. جو شخص جو ہے ان 3 بددعاؤں سے نہیں بچتا پھر وہ ہلاک و برباد ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک. اس سے خطرناک بددعا کیا ہو سکتی ہے کہ جبریل امین جو سب سے بڑے فرشتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے نبی ہیں، دونوں نے یہ بددعا کی ہے. تو پھر اس سے بڑی بددعا تو عالم کے اندر کوئی نہیں ہے نا. ہاں، پھر اس کی قبولیت پھر تو بس سمجھ لو کہ ہونی ہے. سمجھے نا؟ اللہ پاک پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جبریل امین کی مانے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا ہے. مگر یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، جب ان کے منہ سے بددعا نکلے گی تو پھر آدمی اپنا سوچ لے کیا ہوگا. تو یہ بات سوچ لو، رمضان بھی آ رہی ہے، اپنے ماں باپ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا. 3 باتیں یاد رکھو. نماز کی پابندی کرو، ہاں، چہرے پر داڑھیوں کو رکھو، پوری داڑھی رکھو. یہ ایسی داڑھی نہیں ہوتی، یہ داڑھی کسی شمار میں نہیں آتی ہے. کم سے کم یہ بھی کسی شمار میں نہیں، وہ بھی کسی شمار میں نہیں ہے. داڑھی کم سے کم 1 فٹ ہونی چاہیے، اس سے کم جائز نہیں ہے. سمجھے نا؟ وہ داڑھی ہوتی ہے. چہروں پر داڑھیوں کو سجاؤ، اپنے سروں پر ٹوپیاں پہنو، باہر بھی پہنو اندر بھی پہنو. اپنی شکلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق بناؤ تاکہ اللہ پاک ان کی سیرت کو بھی ہماری سیرت بنائے. سمجھے نا؟ اور نماز کی پابندی کرو. 5 وقت کے نماز کی پابندی اگر شروع کرو گے نا تو انشاءاللہ باقی دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے.
اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔